رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے دنوں میں سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں ذوالحجہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، پیارے بچوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، معلوم ہے؟ جی کس کس کو معلوم ہے؟ مجھے کیا معلوم ہے آپ کو؟ 10 دن ہیں ذوالحج کے، ان میں کچھ کریں۔ ہاں شاباش۔ انشرا کو کیا معلوم ہے؟ انشرا نور؟ فراک، ہاں بتائیں۔ اچھا، آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے ذوالحج کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور ان میں کرنے کے کام، ٹھیک ہے؟ چلیں، شاباش شاباش، سارے بچے آ جائیں جلدی جلدی سے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ محمد سدیس حسن، فاقیہ فارحہ، سٹ ڈاؤن۔ شاباش، الحمدللہ۔ جی، تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عشرہ ذوالحجہ میں ہمارے لیے کیا فضیلت رکھی ہے۔ کیا جانیں گے؟ عشرہ ذوالحج میں کیا فضیلت ہے؟ عشرہ کہتے ہیں 10، ذوالحج کہتے ہیں ذوالحج کا مہینہ، ٹھیک ہے؟ مہینے کا نام ہے ذوالحج، جو ہمارے اسلامی مہینے کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ تو عشرہ کا مطلب ہوا کہ پہلے 10 دن۔ عشرہ ذوالحجہ میں ہم ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ 10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے بارے میں کیا بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا فضیلت بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اور معلوم دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ معلوم دنوں سے مراد یہاں پر ذوالحج کے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا۔ کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کس کے بعد؟ رمضان کے بعد، ٹھیک ہے؟ رمضان کا مہینہ تو ہمارے لیے پورا مہینہ امپورٹنٹ ہے نا، لیکن اس کے بعد جو افضل ترین مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ ذوالحج کا۔ تو کسی بھی دن کیا ہوا عمل، کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی جو ہم کام ان 10 دنوں میں کریں گے، تو جو بھی کام ہم ان 10 دنوں میں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آئیں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے ہوئے کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو اور اس کا کچھ بھی واپس نہ آیا ہو، نہ اس کی جان واپس آئی ہو، نہ اس کا مال واپس آیا ہو، نہ اس کا گھوڑا واپس آیا ہو، بلکہ وہ سب چیزوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہو، تو وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے کام بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو ہم شارٹ لسٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں فرض نماز کی بھی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نفلی روزے، اسپیشل عرفہ کا روزہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3 ہم نے صدقہ دینا ہے،
ٹھیک ہے. بے شک ہم روز کی چھوٹی سی اماؤنٹ دیں، روز کی چھوٹی سی اماؤنٹ ہم صدقہ کریں، اللہ کو وہ بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہت بڑھا چڑھا کے اجر دیں گے. تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند آئے گا ان 10 دنوں میں ہم اگر یہ کہیں گے تو. تسبیح سبحان اللہ کہنا اس کی بہت فضیلت ہو جائے گی. الحمدللہ کہنا اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا. مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دینا. سبحان اللہ. عام دنوں میں تو مؤذن کے ساتھ اذان کا جو جواب دینے کا ثواب ہے ان 10 دنوں میں بہت زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی ان 10 دنوں میں ہم نے ہر اذان کے ساتھ غور سے سننا ہے اذان کو اور ساتھ ساتھ جواب دینا ہے. دیں گے انشاءاللہ؟ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی بولتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ ہم نے استغفار کثرت سے کرنا ہے. دعائیں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں. جو بھی آپ لوگوں کے دل میں دعائیں ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ لوگ اللہ سے چاہتے ہیں ان 10 دنوں میں خوب دعائیں مانگیں. اس کے علاوہ تکبیرات پڑھنا. ٹھیک ہے. تکبیرات ابھی ہم لوگ انشاءاللہ تکبیرات ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تکبیرات آپ سب کو یاد ہے نا؟ چلیں میرے ساتھ پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہمارا آج کا لیسن بس یہیں تک تھا. انشاءاللہ ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.